نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات وامرهم ما نوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے بھائی دوست بزرگوں، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مبارک گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی۔ یہ گھڑیاں ایمان والے کے لیے تو ہر سانس قیمتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت انسان اور خاص کر ایمان والوں کو اس دنیا کا ذمہ دار اور رہبر بنا کے بھیجا۔ اللہ پاک نے ہر زمانے میں جو ہے دنیا میں جب بگاڑ آیا تو اپنے معصوم بندوں کا انتخاب کیا، اپنی نبیوں کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو بھیج کر بندوں کی اصلاح کرنا، بندوں کی جو ہے تربیت کرنا اور بندوں کا تعلق اللہ سے کروایا، بندوں کا تعلق اللہ سے کروایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف اور پہچان ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا مالک ہے، اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہم سب کا رازق ہے، اللہ پوری دنیا کے مالک ہے، اللہ نے پوری دنیا کو بنایا ہے، کن فیکون، ہو جا وہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سبع سماوات، وہ ذات اتنی پاک ذات ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے بنانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے اپنے نظام کو قائم کیا، الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بنایا۔ اللہ نے لیل والنہار، اللہ نے رات اور دن کو بنایا۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ ہم سب کا مالک ہے، اللہ ہم سب کا خالق ہے، اللہ ہم سب کا رازق ہے۔ ہمارا یقین سب سے پہلے اللہ کی ذات پر آئے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے کہ جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہو، جس دین کو اللہ نے انتخاب کیا ہو، جس دین کا فیصلہ اللہ نے آسمان پہ لے کر کے دنیا کو دیا ہو، اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں اسلام کو میں نے پسند کیا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو میں نے پسند کیا، آپ کے لیے پسند کیا اور آپ کی امت کے لیے پسند کیا اور تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پسند کیا۔ دین اسلام کو کون پسند کر رہا؟ اللہ۔ کون پسند کر رہا؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ لوگوں، دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے آسمانی دین تمہیں دیا ہے جو اللہ کی طرف سے انتخاب کیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند کیا، قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے پسند کیا۔ جو دین اسلام پہ چلے گا، دین اسلام پر اپنی زندگیوں کو لگائے گا، جو دین اسلام پر اپنی زندگیوں کو کھپائے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اطمینان اور سکون کی زندگی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دوستو بزرگوں، یہ نبیوں والا راستہ ہے، یہ انبیاء اور پیغمبر چلے ہیں وہ راستہ ہے، یہ راستہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ ہے، تابعین اور تابعین کا راستہ ہے، اولیاء اکرام کا راستہ ہے۔ آج بھی علماء اکرام اس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کو ہم نے پسند کیا، آپ کے لیے پسند کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے پسند کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پسند کیا۔ جو لوگ دین اسلام پہ چلیں گے، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی فرمائیں گے۔ صحابہ اکرام جب اس راستے پہ چلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ۔ صحابہ نے اللہ کیا رضا کا پروانہ دے رہے، جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے لیے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کا دین
ہر ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہوں، میرا خاندان کامیاب ہو، میرے اپنے پرائے کامیاب ہو، تو اللہ نے مبارک دین دیا ہے۔ اللہ نے اسلام جیسا مبارک اور مقدس دین کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر! ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ نے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے بندوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی کی ہے، بندوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی کی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ میں نے اپنے پاک کلام کے ساتھ بندوں کی رہبری فرمائی، بندوں کو اپنا پاک کلام دے کر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام ہو نہیں سکتا، قرآن سے بڑھ کر کوئی بہتر کلام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی کلام قرآن سے بڑھ کر نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کا اتارنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندوں، میرے کلام سے بڑھ کر دنیا میں کلام ہے نہیں۔ جیسے میری خدائی اکیلا اور تنہا ہے، میری ربوبیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے کلام کا بھی دنیا کے سارے کلاموں سے میرا کلام مقدم ہے کہ کوئی کلام دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو دنیا میں بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے رہبری کروایا۔ تمہیں زندگی گزارنی کس طریقے سے ہے، تمہیں اپنی زندگی کو کیسے اللہ کے راستے میں لگانا ہے، تمہیں اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں کیسے لگانا، مالوں کو اللہ کے راستے میں کیسے لگانا، وقت کو اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرنا، اس کی ایک مکمل قانون ضابطہ کتاب اللہ کی شکل دی ہے اللہ نے۔ جیسے جیسے انبیاء کی سیرت، جیسے جیسے نبیوں کا طریقہ ہے، جیسے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور مقدس سنت ہے، وہ کامل و مکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا۔ اللہ فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے، بھیجنے والا خدا ہے، لانے والے جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں، بھیجنے والا پوری کائنات کا مالک، جس کی خدائی کے سامنے کوئی خدائی نہیں، جس کے مقابل کے سامنے کوئی دوسری ہستی نہیں، وہ خدا جو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ دنیا ہے، اس سے پہلے بھی خدا تھا، دنیا نہیں تھی تب بھی خدا تھا، دنیا ہے تب بھی خدا ہے، اور دنیا نہیں رہے گی تب بھی خدا ہوگا۔ خدا خود سے ہے، اسے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے، اس کے کوئی اپنے ماں باپ یا رشتے اور جو ہے اہل و عیال نہیں ہے، وہ ذات تو خود سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ سب سے پہلے دوستو بزرگوں، ہمیں خدائی سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ اتنی طاقت اور قدرت کی مالک ہے۔ اسی نے صاف صفاف کہا ہے میرے کلام کے مقابل دنیا میں کوئی کلام نہیں۔ اس قرآن کا بھیجنے والا خدا، اس قرآن کا لانے والا تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین، اور اس قرآن کا سنانے والا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے، دنیا ایمان والوں سے اپنی زندگیوں کی رہنمائی حاصل کرتی، دنیا قرآن والوں سے راستے تلاش کرتے، اور دنیا صحابہ کرام سے سبق اور عبرت حاصل کرتے، اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑا تو ہمارے حال کیا ہے؟ نہیں دوستو، قرآن کو سینے سے لگایا جائے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں اپنایا جائے، اور قرآن سے وابستہ ہو کر چلا جائے۔ الاعمال بالنیت وامرئ ما نوى، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندوں کے اعمال کا دار و مدار بندوں کی نیت پر ہے۔ بندہ سوچ میں اور فکر میں اللہ کا کلام رکھے، قرآن کو میں پڑھوں، قرآن کو میں سیکھوں، قرآن کو میں سمجھوں، اور قرآن کے ساتھ میری زندگی وابستہ ہو،
اس کے بارے میں بندہ ہر وقت فکر مند رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کا پڑھانے والا، قرآن کا سیکھنے والا اور قرآن کا سکھانے والا. آج مسلمان کے دلوں میں قرآنی جذبہ نہیں، قرآن کا شوق نہیں، قرآن کے سیکھنے کا فکر نہیں. دوستو بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہی کہ جب بندہ قرآن کو سیکھنے کی غرض سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے ان کے پیروں تلے پر بچھاتے ہیں. 18,000 مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. چرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، پرندے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، درندے چیڑ پھاڑ کھانے والے جانور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دریا کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، اور بلوں کی چونٹیاں تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اللہ اکبر. گھر سے چلتا ہے بندہ جب دین کی نسبت پر، دین سیکھے یا سکھائے، دین پڑھے یا پڑھائے، تو رحمت کے فرشتے اسے پر بچھاتے ہیں. اور جب تک وہ اللہ کے راستے میں دین سیکھ رہا ہے 18,000 مخلوق اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں. بلوں کی چینٹیوں تک جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں ایک شوق پیدا کرنا چاہیے، جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اب کوئی کہے اس عمر میں کیا قرآن پڑھا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا تو بڑھاپا تھا، بڑھاپا کی حالت میں قرآن کو سیکھا ہے. حضرت علی بچپن میں ہے، قرآن کو سیکھا ہے. ام المومنین خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آئی، نزول قرآن بعد میں ہوا، انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے. عائشہ نے قرآن کو سیکھا ہے. اب بتائیے ہم تو کیا کہتے ہیں، اب کیا کریں گے قرآن کو سیکھ کر؟ کئی لوگ تو کہہ دیتے ہیں بولے ضرورت بھی نہیں. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، علم و دین کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبرستان. علم و دین کو سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبرستان. اللہ اکبر. اور ہم جو ہے علم کا شوق نہیں رکھتے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا شوق ہی نہیں رکھتے. دنیا کے سارے خزانے بٹ سکتے ہیں. آپ 5 بھائی ہیں، مال کے اندر تو بٹوارا ہو سکتا ہے، روپے پیسے میں بٹوارا ہو سکتا ہے، زمین و زر میں بٹوارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک وقت کا بھائی عالم ہے یا مفتی ہے، علم کا بٹوارا نہیں ہو جائے. کیوں بتاؤ ایمانداری سے؟ ایک بھائی مفتی ہے، 4 بھائی مفتی نہیں ہے، بتائیے چاروں کو علم بانٹا جائے گا؟ علم وہ دولت ہے جو بٹنے سے کبھی بٹنی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. علم کون سی دولت ہے جو بٹنے سے کبھی بٹتی نہیں اور خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں؟ علم گھٹتا نہیں، علم بڑھتا چلا جاتا ہے، علم بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ تو مسلمان بہرا ہو گیا، ورنہ کیس و کسرا اور قسطنطنیہ جہاں مسلمانوں کے کتب خانے تھے، اور کیس و کسرا اور مطلب جو ہے قسطنطنیہ کے اندر اتنے بڑے بڑے کتب خانے تھے کہ جب انگریز کو روڈ بنانے کی ضرورت ہوئی تو مسلمانوں کے کتب خانوں کو توڑ کر دریا میں راستے کس سے کیے؟ کتب خانوں کی کتابوں سے. علم مسلمانوں کے پاس کتنا ہو، راستے کس چیز سے کیے؟ مسلمانوں کی کتابوں کی کتب خانوں کو جو ہے دریا میں ڈال کر کے راستے بنائے گئے. اب بتائیے مسلمانوں کے علم کا کیا انداز ہوگا؟ آج مسلمان جب علم سے الگ ہوا تو ایک روح تو وہ ہے جو انسان کی ہمہ وقت ضرورت ہے کھانے پینے کی، اور روح کی غذا کیا ہے؟ علم. روح کی غذا کیا ہے؟ علم. جس طریقے سے علم ایک معرفت خداوندی ہے، اس روح کی غذا ہے.
جیسے بندے کی اپنی غذا کیا ہے؟ کھانا پانی اور ہوا. کھانا پانی اور ہوا، یہ بندے کی اپنی غذا ہے جسم کے لیے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اے اللہ، ہر قسم کی ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن بندوں کے اعمال کا بدلہ دینے والا. اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس راستے پر تو نے انعامات کے وعدے کیے ہیں، اور اس راستے پہ نہ چلا جس راستے پہ تیرے غضب اور پکڑ آ گئی اور تیرا عذاب آ گیا. اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما. بات سمجھ آ رہی؟ روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن. روح کی غذا علم ہے. جتنا ہم اللہ کے علم کو حاصل کریں گے، آدمی کے اندر روحانی طاقت پیدا ہو. کیا ہوگی؟ مجموع میں بولنے بے جھجک بولے گا، اسے احساس نہیں ہوگا کہ لاکھوں کروڑوں کے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر روحانی غذا ہے. سمجھنا ہے؟ اللہ کے کلام کی معرفت حاصل ہے، اسے اللہ کے قرآن جیسی دولت حاصل ہے، اسے اللہ کا قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی دولت حاصل ہے. اسے شنکا نہیں آتا کہ سامنے کون بیٹھے. یہ علم کی برکت. کس کی برکت ہے؟ ہاں. آدمی علم سے خوب جڑے، علماء سے خوب جڑے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیا چھوڑ کے گئے؟ بتاؤ. سونا چاندی، مال و دولت نہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ نبیوں کے وارث کون ہیں؟ یہ علماء ہیں جن کے پاس قرآن والا علم، جن کے پاس حدیث والا علم، جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے کنیکشن والا علم. دنیا دیگر کمپنیوں سے جوڑتی ہے. کوئی کسی کمپنی کا جو ہے مارکا لے کے چل رہا، کوئی کسی کمپنی کا مارکا لے کے چل رہا، کوئی کسی کمپنی کے ساتھ تعارف اور جو ہے بینر لے کے نکل رہا ہے. لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری کی ساری اور سب قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، جو عالم ارواح کا رب بھی، ماں کے پیٹ کا رب بھی، دنیا کے پیٹ کا رب بھی، اور دنیا کے بعد قبر کی زندگی کے پیٹ کا رب بھی، اور قبر سے اٹھانے والا بھی اللہ. کون؟ اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان کتنی جگہ چل رہا ہے؟ عالم ارواح اس سے چلا جہاں روحیں ہیں. کیا ہے؟ روحیں. صرف انسانی جسم نہیں، صرف انسان کی جان ہے. وہاں ساری روحوں کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی روحوں سے اللہ نے کیا کہا؟ الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا مالک نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، اے روحوں بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. کیا کہا؟ آدم سے لے کر دنیا کے اندر آخری انسان کی روح وہاں موجود ہے. اللہ نے فرمایا اگر تم میری ربوبیت کا اعتراف کرتے ہو، میری ربوبیت کا تسلیم کرتے ہو، میری ربوبیت اور خدائی کو مانتے ہو، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا مالک اور خالق نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے.
نہ کہ تمہیں جو ہے معاشی روزی کا مسئلہ تمہارے ذمے، نہ کاروبار کا مسئلہ تمہارے ذمے. ہاں یہ ضرور ہے حلال روزی کی نیت رکھو، رزق کا انتظام اللہ کرے گا، بندے کی روزی رزق کا انتظام اللہ کریں گے. ہمیں تو حلال روزی کی نیت کرنی ہے اور اس کے ساتھ میں اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور اللہ سے مانگیں بھی اللہ حلال روزی کا انتظام کرے. اللہ پاک تو وہ ذات ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ اپنی قسم کھا کے کہتے ہیں میری کبریائی کی قسم، رات تمام چرندوں کو، تمام پرندوں کو، جنگل کے موجی جانوروں کو، شیر اور چیتوں اور بھیڑیوں کو رات کے وقت میں بھوکا نہیں سلاتا، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا. کیوں نہیں دیکھا کبھی کوئی مخلوق بھوک کی وجہ سے نہیں؟ یہ مسئلہ ہی نہیں. اللہ پاک ہاتھی کو کھلاتے ہیں، شیر کو کھلاتے ہیں، چیتا اور بھیڑیا کو کھلاتے ہیں، اور دریا کی مچھلیاں بڑی بڑی ہیں جو ٹنوں کھاتی ہیں، اللہ انہیں کا انتظام. یہاں تک کہ مفسرین نے اس آیات کی تفسیر میں کیا کہا کہ شیر ایک مرتبہ شکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور شیر شکار کر کے ایک مرتبہ اس شکار کو کھا لینے کے بعد دوبارہ اس شکار کو نہیں کھاتا، پھر اللہ سے مانگتا. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے وہ روزی چاہیے پھر سے میں شکار کروں اور پھر سے شکار کر کے اور پھر سے کھاؤں. اب چاہے پہلے والے جانور کا ایک دو پنڈا کھایا ہو، آدھا جانور کھایا ہوگا، لیکن پھر شیر کی یہ عادت نہیں ہے کہ کھایا ہوا یا شکار کیا ہوا جانور جا کر پھر کھائے. نہیں، وہ پھر اللہ کے خزانے سے مانگتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اے اللہ روزی اور رزق کے ذمے تو تیرے ہیں، مجھے پھر سے شکار چاہیے، پھر سے میں شکار کروں اور پھر سے میں کھاؤں. اور بندے کو توقع نہیں، شیر کو تو بھروسہ، اللہ کی ذات پر شیر کو بھروسہ کیا ہے؟ شیر تو یقین کرتا ہے کہ میرا اللہ پھر سے مجھے شکار دے گا، پھر سے میں شکار کروں گا اور پھر سے میں کھاؤں گا، کی ہوئی شکار کو نہیں کھا رہا. اور انسان لاکھوں کروڑوں بینک میں ہے، آج کل تو موبائل میں بھی لاکھوں ہزاروں روپے موبائلوں میں بھی ہے، پھر بھی اس کو اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر بھروسہ نہیں. میرے دوست بزرگوں، یہی یقین بنانے کے لیے اللہ والوں نے اس راستے کا سب سے بڑا مقصد سامنے رکھا ہے. بندے کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے، بندے کا یقین اللہ کی ذات پر آ جائے. آج جان، مال اور وقت جو اللہ کے راستے میں لگوایا جاتا ہے اس سے مطلب یہ تھوڑا ہی گھر چھڑایا جائے. بندے کا یقین کس پہ آئے؟ اللہ کی ذات پر. ابھی گھر میں بیوی کے ہاتھ کا کھانا چل رہا تھا، بڑا سکون مل رہا تھا، امی کے ہاتھ کا کھانا مل رہا تھا. ایمانداری سے بتاؤ آج اپنے کو 10-15 دن ہو گئے کیا بھوکے رہے؟ کبھی کھانے میں کوئی دقت ہوئی؟ بتائیے. بندے کے پہنچنے سے پہلے روزی کا انتظام کون کر رہا بتاؤ؟ اللہ کر رہا. کون کر رہا؟ اللہ. ہاں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہم بندے کو وہاں سے روزی کھلائیں گے جب کبھی بندے کے گمان میں بھی نہیں آیا، کبھی بندے کے سوچ میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ میں وہاں جا کر یہ غذا کھاؤں گا، مجھے وہاں جا کر یہ کھانا کھانا ہوگا. بتائیے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کو بندہ تسلیم کرے. یقین کرنے کا نام ایمان ہے، توکل کرنے کا نام ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام ایمان ہے. اگر یہ چیز ہماری زندگیوں میں پیدا نہیں ہو رہی تو سمجھو کہ ہمارا اللہ کے راستے میں نکلنا کم فائدہ، کم نفع دینا. اس لیے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. اور مومن کو سب سے بڑا ہتھیار ایمان کی بات کیا ہے؟ نماز. مومن کے سارے مسائل کا حل اللہ نے کس میں رکھا؟ نماز میں. کس میں رکھا ہے؟ مولانا مکی صاحب اپنی کتاب مکاتب میں لکھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایمان والا ہو کر ادھر ادھر دھکے کھا رہا ہے، بلکہ ایمان والے کے مسائل تو اللہ نے 2 رکعت نماز میں رکھے ہیں.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.